مجھے اب 27 سال پی ایچ ڈی کے بعد جاب کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے 10-12 سال 15 سال جو میں نے ہائر ایجوکیشن میں گزارے، اس کے اندر مجھے بعض دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، سازش کر رہا ہے، اور مجھے باقاعدہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ یہ جو فیلنگ ہے، اس کے بارے میں آج میں ذکر کروں گا۔ میں ہوں عرفان حیدر، السلام علیکم، اور آج کا میرا موضوع ہے ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے ماکیاویلین ان یور ورک پلیس۔ یعنی کہ ہمارے جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی ٹریٹ کو سائیکالوجسٹ ماکیاویلین کہتے ہیں۔ ماکیاویلی اٹیلین ایک ڈپلومیٹ تھا جس کی کتاب دا پرنس بہت مشہور ہے، جس کے اندر اس نے یہ ترکیبیں بتائی ہیں کہ کس طرح پاور اور کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کے کیا طریقے ہیں۔ تو ہم اس کتاب کو نہیں بات کر رہے، اس وقت ہم ایک پرسنالٹی ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں، ایسی پرسنالٹی ٹریٹ جو لوگوں میں میجر کی جا سکتے ہیں، جن کے سکیلز بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو پریزنٹیشن ہے میری، ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے psychology-element.com، اس کی ایک ویڈیو سے میں نے یہ پریزنٹیشن کے آئیڈیاز اور فلو اس سے لیا ہے۔ اس آج کے موضوع کے اندر میں وہ 7 کیریکٹرسٹکس خاص بتانے کی کوشش کروں گا جس سے آپ ایک ماکیاویلی کو اپنے اطراف میں موجود افراد میں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ جو ماکیاویلینزم ہے، یہ دراصل 3 بہت ہی خوفناک کالی قسم کی ڈارک ٹرائیڈ کہلاتا ہے، ان میں سے ایک ہے جس کے اندر نارسسزم اور سائیکوپیتھی اور تیسری ماکیاویلینزم۔ تو ان میں سے آج میرا موضوع ماکیاویلینزم کا ہے، اور اس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پرسنالٹی ٹریٹ کے افراد کس طرح آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اور اس کا جو سب سے پہلے اسکیل بنا 1970 میں 2 سائیکالوجسٹ نے ایک ماکیاویلینزم کو میجر کرنے کا اسکیل بنایا تھا۔ اس کے اوپر اب کافی سارا کام ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی سائن تو اس کے اندر میں 7 سائنز بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ ایک ماکیاویلین کو اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں جیسے دوبارہ ایمفسائز کروں گا کہ یہ اکثر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس ورک پلیس کے اندر جیسے میں غیر مطمئن ہوں، آپ کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آگے پیچھے آپ کے خلاف کوئی ریومرز پھیلا رہا ہے یا کوئی سازش کر رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر جو میں 2-3 دفعہ اپنے ورک پلیس میں دیکھ چکا ہوں، لیکن یہ اسکیل میری نظر سے کچھ عرصے پہلے میں نے گزرا ہے، اور اس کو میں غور کر رہا ہوں اس کے اندر۔ تو جو میرے ساتھ ہوا وہ تو میں کبھی اور بتاؤں گا، لیکن یہ ہیلپ مینول آپ سمجھ لیں، ایک گائیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو ورک پلیس میں کام کرتے ہیں، تاکہ وہ اس قسم کے لوگوں کے شر اور خباثت اور ان کی اسکیمنگ اور مکاری اور دھوکہ دہی اور جو افواہیں وہ گڑھتے ہیں اور جس طرح سے وہ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ان لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو زندگی کی ایمبیشنز ہیں، خواہشات ہیں، جو گولز ہیں، جو توقعات ہیں، ایمبیشنز جو ہیں، وہ صرف اور صرف پاور اور کنٹرول کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر کبھی کبھی آپ کو اس کے اندر دولت جمع کرنے کا بھی محسوس ہو، لیکن وہ دولت کسی خاص کام کے لیے نہیں جمع کر رہے ہوتے، بلکہ وہ مزید کنٹرول اور پاور حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ایمبیشن ہوتا ہے کہ میں
फ़लाँ पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा या ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाऊंगा तो फिर मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, उसकी वजह से मेरा नया घर आ जाएगा, एक गाड़ी आ जाएगी, एक मैं फ़लाँ चीज़ ले सकूंगा और मैं पास को यार्ड होगी, मैं उसके अंदर घूमा करूंगा। यानी कि आपके जहन में कंट्रोल और पावर किसी मकसद को हासिल करने के लिए होता है। लेकिन ये अफराद वो होते हैं, मैकियावेलियन जो होते हैं, ये वो होते हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल हासिल करना होता है। और मैं ज़रा आगे भी बताऊंगा, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि वो ये कंट्रोल क्यों हासिल करना चाह रहे हैं। इसलिए आप जब उनकी प्रोग्रेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी प्रोग्रेशन किसी कॉन्क्रीट गोल, किसी कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बुनियाद पे प्रोग्रेशन नहीं हुई है, बल्कि साजिशें और लोगों को गिराकर वक्त जगह क्रिएट करके, मैनिपुलेट करके वो पावर हासिल की गई है। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये अक्सर आपको उनके बचपने से भी नज़र आ सकता है, और इसके बारे में शायद थोड़ी देर बाद मैं करूं। अच्छा, ये जो कंट्रोल हासिल करते हैं इसके लिए वो अपने दोस्तों और उनके करीब जो अफराद होते हैं उनको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैनिपुलेशन है ये कैसे की जा सकती है, ये इसकी एक सेपरेट साइन है और उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो जो वो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, वो पॉलिटिक्स का मकसद ये नहीं होता कि आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन हासिल करके कुछ अचीव करना है, बल्कि पोजीशन फॉर द सेक ऑफ पावर है। उनको ये बिल्कुल उनको ये मालूम होता है कि वो पावर हासिल करके और वो क्या क्या काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो काम करना है वो इनका मकसद नहीं होता, पावर को एंजॉय करना उनको मकसद होता है। इसके लिए एक और जो बड़ी निशानी है, वो पहले दिन से जॉब में सीईओ की पोजीशन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, और अगर सीईओ नहीं बन सकते तो वो उसके करीबी एडवाइज़र बनने की ज़रूर कोशिश कर रहे होते हैं। और इस मकसद के लिए बजाय इसके कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर नई नई स्किल्स सीख रहे हों, उनको एडवांस कर रहे हों, उन स्किल्स के ज़रिए वर्क प्लेस को बेहतर बना रहे हों, कोई एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हों, कोई इनिशिएटिव्स रन कर रहे हों, इसके मुकाबले में वो जो चीज़ें सीख रहे होते हैं वो, और जो वक्त है वो लोगों को मैनिपुलेट करने का, साजिशें करने का, स्कीम करने का और नई तरकीबें सीखने के अंदर गुजार देते हैं। तो ये पहला जो साइन है वो ये है कि ये पावर और कंट्रोल चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ पावर एंड कंट्रोल। और अगर कभी ये दौलत चाहते हैं तो वो भी उस दौलत के ज़रिए पावर और कंट्रोल चाह रहे होते हैं। और इसके अलावा जो कोई एक कॉन्क्रीट मकसद है, ज़िंदगी का गोल है, कोई लॉन्ग टर्म विज़न है, तो ये चीज़ें उनके पास नहीं होंगी कंट्रोल के अलावा। दूसरी जो बहुत बड़ी अहम साइन है, जब उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे अपनी कंपनी का सबसे टॉप पोजीशन लेनी है या सीईओ के करीब पहुंचना है, तो इस मैनिपुलेशन और स्कीमिंग के लिए, ऊपर जाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे आदमी के पीछे छुपा जाए। मतलब क्या है कि वो सामने आकर अपना एजेंडा या अपना विज़न और उसके लिए किस तरह से उसको अचीव किया जाए वो काम सामने आकर नहीं करते, बल्कि वो पीछे छुप कर रहे होते हैं। और ये जो छुप कर रहे होते हैं वो और कोशिश करते हैं कि अगर सीईओ के पास ना बना जाए तो उसका एडवाइज़र ही बन जाया जाए। तो ये जो बिग बॉस के शैडो में रहना चाहते हैं और उसके करीब होते हैं, और उसके करीब होने के लिए जो जो तरकीब वो चाहते हैं वो कर रहे होते हैं, और उसके नज़दीक पहुंच के वो फिर उसके जहन को के अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात डालकर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो अपने बॉस को, जो टॉप बॉस है, उसको कन्विंस कर देते हैं कि किस तरह से कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि वो चीज़ अचीव की जाए जो बॉस अचीव करना चाहता है, और उनको प्रिसाइजली पता है कि किस तरह से वो अचीव किया जाएगा। और इस मकसद के लिए वो
ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ باس کے قریب ہو سکیں، اور اس کے لیے وہ انتظار کرنے کو تیار ہیں۔ بڑا آسان ہے ان کے لیے 5، 10، 15 سال بیٹھ کر اسکیم کرنا، مینیپولیشن کرنا اور اپنے راستے کے پتھر دور کرنا، اور یہ جو کسی باس یا کسی پاورفل آدمی کے پیچھے چھپ کر اسکیمنگ کرنا ہے، یہ وہ یعنی کہ یہاں پہ وہ نارسسسٹ کے ذرا ڈفرنس ہوتا ہے کہ نارسسسٹ جو چاہتا ہے کہ ساری اٹینشن اس کے اوپر مرتکز ہو، لیکن میکیاویلنزم جو ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے چھپ کر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کنگ تو بننے کی شاید خواہش نہ رکھتے ہوں لیکن کنگ میکر بننے کی ضرور خواہش رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اسکیم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا راستے کے پتھر صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس کام کے لیے جو وہ ترکیب لڑا رہے ہوتے ہیں اس کو عرف عام میں مینیپولیشن کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اس جگہ پہنچنا ہے اس پاور کے لیے، تو ان کو اب سب سے پہلا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بگ باس کے قریب کیسے ہوا جائے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ 3، 4، 5 لوگ بگ باس کے قریب ہیں، اور ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ایسے بھی ان کو افراد تلاش ہوتے ہیں جو چاہ تو رہے ہیں اوپر جانا، اور وہ بگ باس کے کانفیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کو وہ استعمال کرتے ہیں آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھنے کے تا وقتے کہ وہ خود ڈائریکٹلی بگ باس کے ساتھ ہو جائیں۔ تو مینیپولیشن کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو وہ اسٹیپنگ سٹون بنا رہے ہیں، یہ ان کے عرف عام میں دوست ہیں، وہ خاص طریقے سے ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، پھر ان سے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ذہن کو انفلوئنس کرتے ہیں، ان کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے وہ اپنی بات پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ٹیکنیک ہوتی ہے مینیپولیشن کی، اس کی سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ وہ جس سے جو بات کریں گے وہ جھوٹ ہوگی، اور وہ اس کے خلاف اس کی بات جھوٹی لگائیں گے، اس کے خلاف اس کی جھوٹی بات لگائیں گے، اور وہ جھوٹ کو ایک ریومر کی طرح سے پھیلانے کے اندر بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی کہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی دوسری قسم جسے ہم کہتے ہیں ڈسیپشن ہے، گائل ہے، اسکیمنگ ہے، اور اس کے لیے وہ کانفلکٹس بھی کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کانفلکٹ کریٹ کیا جائے جس کے ذریعے وہ ان کو نیچا دکھا سکیں۔ اچھا، اب آگے بڑھنے کے لیے ان کو کچھ لوگوں کو اپنا دوست بنانا ہوتا ہے۔ وہ دوست کیسے بناتے ہیں؟ اس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں۔ دے ول نو پریسائزلی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور بلکہ وہ آپ کو آپ سے بہتر طریقے سے پہچان رہے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے بہتر طریقے سے آپ کی جو چیزیں پسند ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں اور دوسرے عام آدمیوں میں جو فرق آپ محسوس کریں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ لوگ بہت ہی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے آپ ناراض ہو جائیں، اور یہ آپ جن لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان سے کام نکل آتا ہے تو اس وقت ان دوستوں کو چھوڑنے میں ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی ریمورس نہیں ہوتا ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، یا شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سمپلی ان کو ڈسکارڈ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی دوست ذرا پروٹیسٹ وغیرہ کرے تو وہ اس کی جان کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اور اس اسموتھ ٹاکنگ اور ٹریٹ اور جس کے اندر لائز اور ڈسیپشن کا استعمال ہے،
وہ لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے امیزنگ ہے، کتنے زبردست ہیں، کتنے زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ اسکیمنگ ہے. تو وہ اپنے آپ کو خاص طور پر اسٹریٹجسٹ کے طور کے اوپر، اپنے آپ کو اسکیمر کے طور پہ، اپنے آپ کو پلانر کے طور کے اوپر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم آتے ہیں تیسری سائن کی طرف. یہ تو تھا مینیپولیشن. پہلی چیز یہ تھی جو میں نے بتائی کہ وہ کنٹرول، اور صرف کنٹرول چاہتے ہیں اور پاور چاہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، لائز، ڈسیپشن، ریومرز اور وسپرنگ کیمپینز اور پیئر انوائرمنٹ کے اندر ماحول کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ جو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ویری کمپیٹیٹو. لیکن یہ اس طرح کا کمپٹیشن نہیں ہے جو گیمز کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جس کے اندر لوگ پلے کر رہے ہوتے ہیں اور دے آر ویری کمپیٹیٹو. تو وہ اپنے کمپٹیشن کا جو بھڑاس ہے وہ گیمز کے ذریعے نکال لیتے ہیں. یعنی کہ ایسے کمپیٹیٹو لوگ جو ویڈیو گیمز کر رہے ہوں، ایسے کمپیٹیٹو لوگ جنہوں نے ارلی لائف کے اندر فٹ بال کھیلی ہو، کرکٹ کھیلی ہو، یا کوئی بھی کمپیٹیٹو گیم ہے، ٹینس کھیلی ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ان گیمز اور ان کے نزدیک نہیں جاتے. ان کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرے 4 افراد ہیں جو مجھ سے بہتر کام کر رہے ہیں، مجھ سے بہتر اچیو کر رہے ہیں، اور یہ باس کے ذرا قریب بھی ہیں، ان کو میں کیسے گراؤں. یعنی کہ ان کی جو کمپٹیشن ہوتی ہے وہ کوئی گیم جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی کمپٹیشن جو ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ان سے بہتر ہیں ان کے نیچے سے کیسے کارپیٹ کھینچی جائے کہ وہ گر جائیں. اور اس پروسیس کے اندر، یعنی کہ جب لوگوں کو گرا رہے ہوتے ہیں اس کمپٹیشن کے اندر، وہ ان کو قطعاً کوئی ریمورس نہیں ہوتا، ان کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی کہ وہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے. اور اس کے اوپر میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایز اے سیپریٹ سائن کے طور پہ میں آؤں گا. اور یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر ظاہری بات ہے ان کی پرسنالٹی میں کچھ چارم ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں. اور لیکن جو اہم کمپٹیشن کے اندر ہے، دے ہیو ٹو اسٹیپ آن دی ادر پرسنز شوز فیٹ. یعنی کہ جو 3-4 افراد، 5 افراد جو کہ جنہوں نے اپنی آرگنائزیشن میں کوئی جگہ بنائی ہو، جنہوں نے کوئی اچیومنٹ کی ہو، انہوں نے کوئی نیا انیشیٹو لیا اور اس کو کمپلیشن تک پہنچایا. وہ نیا انیشیٹو کوئی مارکیٹنگ کا پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، یا وہ جو اچیومنٹ ہے وہ ریونیو انکریز کرنا ہو سکتا ہے، کسٹمرز کو انکریز کرنے کا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کوئی نئی آفرنگ انہوں نے میدان میں لے کر آئے ہوں، یا وہ چیز جو دوسرے لوگوں کو ڈسٹنکٹ کرتی ہے اس انوائرمنٹ کے اندر کوئی ایسی اچیومنٹ ہے. مثال طور پر یونیورسٹی کے اندر کوئی بہت اچھا ریسرچر ہے اور ریسرچ میں ایکسل کر رہا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی پاس کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں، ان کی لائف میں وہ گھستے ہیں، ان کے پرانے کاموں میں وہ گھستے ہیں، اور ان کے کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری نکال کر اس کے ذریعے ان کو یا تو بلیک میل کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بلیک میل نہیں ہوتے یا جو ان کے اسکیم کا حصہ نہیں بنتے، پھر ان کو گرانے کے لیے وہ باقاعدہ ریومرز کر کے، بات کا بتنگڑ بنا کے، اور اس بات کو اس طرح سے تشہیر کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ وہ بات کا تعلق اس ورک پلیس انوائرمنٹ سے بالکل نہیں ہوتا، کوئی باہر کی چیز تلاش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کو پرپزلی گراتے ہیں. تو آپ باقاعدہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے انہوں نے فلاں کو ٹارگٹ کیا، اس کو راستے سے ہٹایا، پھر دوسرے کو ٹارگٹ کیا، پھر اس کو راستے سے ہٹایا، پھر تیسرے کو ٹارگٹ کیا، پھر اس کو ہٹایا، پھر چوتھے کو ٹارگٹ کیا، اس کو ہٹایا، پھر 5ویں کو ٹارگٹ کیا، اس کو ہٹایا. تو یہ 4-5 لوگ جو ان سے اچیومنٹ میں بہتر تھے ان کو ہٹا لیا، اور پھر وہ ان کی جگہ
خود آ گئے ایز اے ماسٹر پلانر کے طور کے اوپر. اور چونکہ وہ چارمنگ ہوتے ہیں, انہوں نے اس کمپٹیشن کے اندر باس کے قریب ہو گئے ہوتے ہیں, ان سے تعلقات بہتر کر لیے ہوتے ہیں. اور اس ریومر مانگرنگ کے اندر, اچھا اس کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ عام طور پر چیف ایگزیکٹوز کان کے بہت کچے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے گرد عام طور پر خوش آمدی جمع ہو جاتے ہیں, اور ان خوش آمدیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس چیف ایگزیکٹو کے کان بھریں, یعنی کہ ان کو وہ چیز سنائے جو وہ سننا چاہتے ہیں, اور اس سننے کے اندر وہ لوگوں کی برائیاں بھی ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کے لیے جو یہ میری ایڈوائس ہے جو عام طور پہ ٹاپ لیول پہ لوگ ہوتے ہیں, کہ دے نیڈ ٹو بی ویری ورڈ about people who are saying bad things to you, bad things about someone else in front of you. یعنی کہ اگر ان کے اندر واقعی وہ خرابی ہے تو وہ they should be able, they should have a moral courage to confront that person in front of the big boss and let them out کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کریں. لیکن ان کی چونکہ قطعاً یہ توقع یا یہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک کرے یا اپنی بات کو ڈیفینڈ کرے, تو وہ چھپ چھپا کے یہ ساری ریومرنگ کرتے ہیں. اور جب یہ وہ اسکیمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس آدمی کو احساس تو ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیونکہ کبھی اس کو یہ بات پتہ لگتی ہے کسی سے, کبھی وہ بات پتہ لگتی ہے, کبھی وہ بات ہے, اور یہاں تک یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی اتنا تنگ ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بہتر جگہ پہ چلا جائے. اور چونکہ یہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں یہ لوگ, تو اکثر دفعہ جب یہ وہ آرگنائزیشن چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا, بلکہ اکثر وہ اس آرگنائزیشن کی جگہ سے بہت بہتر جگہ پہ پہنچ پاتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ بہتر کنڈیوسو ہوتی ہے. لیکن جو وہ آرگنائزیشن ہے اٹ لوزز آؤٹ on the highly productive people and gets stuck up with those scheming, manipulative, deceitful and جو پلاٹرز ہیں اور سازشی لوگ ہیں. اور اس کے اندر یعنی کہ جب وہ جن دوستوں کو کی ایسی تیسی کرتے ہیں, چونکہ اب ان کا کام ختم ہو گیا ہے تو دے ڈونٹ فیل اینی ریمورس, سو دیٹ از ویری اچھا. اور اس کے اوپر میں آتا ہوں, یہ ہے سائن نمبر 5, یعنی کہ جو ابھی ہم نے بات کی وہ یہ تھی, 4 باتیں ہو چکی ہیں, جس کے اندر پہلی یہ تھی کہ وہ کنٹرول اور پاور چاہتے ہیں, دوسری یہ تھی کہ وہ کسی کے پیچھے چھپ کر وار کرتے ہیں, تیسری یہ تھی کہ وہ مینیپولیٹو ہوتے ہیں, اور چوتھی یہ ہے کہ وہ ایکسٹریملی کمپیٹیٹو ہوتے ہیں, اور کمپیٹیٹو کے لیے ان کے ذہن میں کوئی بھی رولز نہیں ہوتے. دے آر ولنگ ٹو وائلیٹ ایوری رول, ایتھک اور مورل پریسیپٹس ان دیئر پرسوٹ فار گیٹنگ مور اینڈ مور پاور. اب 5ویں چیز جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ دے آر ایکچولی کٹ آف فرام دیئر ایموشنس, یعنی کہ ان کا کول کیلکولیٹنگ مائنڈ جو ہے نا وہ ایگزاسپریٹنگ ہوتا ہے. دے آر ڈیٹیچڈ فرام دیئر ایموشنز, اور وہ قطعاً ایموشنز شو بھی نہیں کرتے ہیں. اچھا, وہ کبھی آپ کو روتے ہوئے یا اپسیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, ایون ایسی سچویشنز میں جہاں پہ کوئی ڈیتھ کی بات ہوئی ہے یا کوئی ٹریجک ایونٹ ہوا ہے, ان کی آواز کبھی نہیں بھر آئے گی, ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیئر پریشر کی وجہ سے, چونکہ وہ یہ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, جیسے اب میں یہ سارے سائنس بتا رہا ہوں تو یہ لوگ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ان سائنس کو کریں, تو وہ کبھی کبھی ٹسوے بہاتے ہوئے بھی, مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے. اس کا جو کی ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ دے لیک ایمپتھی, یعنی کہ کسی کے ساتھ برا کر کے ان کے دل میں قطعاً کوئی اس کے اندر وہ اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کسی کو گرایا ہے, کسی کو ریومرز کے ذریعے ہٹایا ہے, اور اس کے لیے کوئی ریمورس یا دل کے اندر کوئی پچھتاوا, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ان کی فیلنگ کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا. دے لیک ایمپتھی. ایمپتھی یہ ہوتا ہے فیلنگ فار ادرس, کہ دوسروں کی پریشانی اور تکلیف اور اس کے اندر
وہ سمجھ سکیں. تو وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی کنڈولنس بھی کر رہے ہوں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر اپنی کسی بات کے اوپر افسوس کریں گے بجائے اس کے کہ اس کے یا اس کے لواحقین کے ساتھ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی دلجوئی کر سکیں. تو وہ بیسیکلی اپنے ہی ایگو کو مساج کر رہے ہوتے ہیں, سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر جو سب بڑی بات ہے کہ اب یہ سب سے اہم بات ہے, ایسے میکیاویلینز کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف فرینڈز اور ریلیشن شپس ان کے نزدیک سوائے اس کے کہ وہ ایک اسٹیپنگ سٹون ہوتی ہیں اگلے سٹیج پہ جانے کے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم فرینڈز نظر نہیں آئیں گے جو 40-50 سال سے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ کوئی فیملی ممبرز کرتے ہوئے کوئی بہت پرانے جاننے والے اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز سے کوئی تعلق آپ کو محسوس نہیں ہوگا. ان کے پاس جو پرانے کولیگز ہیں وہ بھی آپ کو آتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یعنی کہ جب وہ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو کام کر کے استعمال کر کے ڈسکارڈ کرتے ہیں, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے پھینک دیتے ہیں. لیکن اس وجہ سے وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, اور ان کو اس پورے پروسیس کے اندر جس وقت وہ ان کو مسل کے پھینک رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی ریمورس یا دل کے اندر کوئی ایسا ایموشن نہیں آتا جس سے لگے کہ وہ اپنی بات کے اوپر شرمندہ ہیں, اور تو ایسی بات نظر نہیں آتی. اچھا, ایک اور بات جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ they are unable to understand their own emotions. They are detached from their own emotions. یعنی کہ اسکیمنگ اتنی کرتے ہیں کہ they do not even know, بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, اس کے اندر لٹریچر ہے کہ they don't even know why they want to have the power. ان کے سامنے اگر پوچھا جائے کہ اگر چلیں آپ کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا جاتا ہے آپ کیا کریں گے, 4 باتیں بتائیں, تو وہ نہیں بتا سکیں گے. ہاں, وہ جنیرک ٹرمز کے اندر کچھ چیزیں بتا دیں گے, لیکن اس کے بارے میں آپ ان کو ڈرل ڈاؤن کریں, ان سے کہیں کہ اچھا 10 سٹیپ بتاؤ, اس سٹیپ کے اندر کتنا ہوگا اور اس کے اوپر ذرا 2 گھنٹے مجھے بول کر بتاؤ, تو 2 گھنٹے تو کیا وہ 10 منٹ نہیں کریں گے, اور کبھی جنرلٹی سے زیادہ ڈیپتھ کے اندر وہ جانے کے اندر ناکام ہو جائیں گے. اینڈ they don't even know why they want to control. تو یہ ایک خاص بات ہوتی ہے, یعنی کہ being cut off from their emotions, lacking empathy and feeling no remorse for doing bad to the others and double crossing people and using them and betraying them. اس کے اوپر وہ کبھی کوئی برا محسوس نہیں کرتے. چھٹی سائن ان کی کیا ہے؟ سائن نمبر 6. تو جب وہ ایمپتھی نہیں ہے, وہ ایموشنز نہیں ہے, وہ فیلنگز نہیں ہے, وہ جذبات نہیں ہیں, وہ لوگوں سے لگن نہیں ہے, لوگوں سے لانگ ٹرم ریلیشن شپس کی تمنا نہیں ہے, تو ان کو اپنے ایموشنز یا اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہوتے. تو جب وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے, اگر اس کے اندر یہ جو میکیاویلینز ہیں دے تھرائیو اپون کریٹنگ کیوس. مطلب وہ جو کام ہو رہا ہے, جو مختلف جو انیشیٹیوز چل رہے ہیں ان کے اندر سے برائیاں مین میخیں تو ضرور نکالیں گے, لیکن جب وہ کسی وجہ سے اس آدمی کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے جو کیوس پیدا ہوگا اس کے اندر خود اسٹیپ ان ہوں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ہاں میں ہوں یہاں پہ. بٹ اس کیوس کے فوراً بعد ایک اور کیوس وہ کریٹ کر دیں گے اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ پیش کریں گے. تو ہر کیوس کے بعد ایک اور کیوس ہوگا, اس کے بعد ایک اور کیوس ہوگا, تو یہ ایک کیوس ہوگا, اور ہر کیوس کے بعد وہ اپنے اندر وہ کنٹرول بڑھاتے جائیں گے. تو ان کا چونکہ مقصد جو ہے صرف کنٹرول ہے, اور اس کنٹرول کے خاطر وہ کوئی بھی چیز کو تباہ کرنا, کوئی چلتا ہوا کام ہے, کوئی اچھا انیشیٹو ہے, اس کے بہترین نتائج آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان نتائج کو مزید بہتر کرتے اس پورے پروجیکٹ کو خراب کر دینا, یا کوئی ایک چیز بہت اچھی چل رہی ہے اس اچھی سی چلتی ہوئی چیز کو خراب کر دینا, بجائے اس کے کہ چیزوں کو امپروو کرنے کے ان کے اندر
قطن کوئی تکلیف اس بات پہ نہیں ہوتی کہ وہ اس پوری چیز کو تباہ کر دیں یا اس کو ضائع کر دیں یا اس کو خراب کر دیں، اور اس کے نتیجے میں، ان کے ایکشنز کے نتیجے میں جو لوگ تکلیف کے اندر آتے ہیں، جن کو پریشانیاں ہوتی ہیں، جن کی جابس چلی جاتی ہیں، یا جو متاثرین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قطن کوئی ایمپتھی اور فیلنگ ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی نمبر 6 سائنس کے دے آر unaware of the consequences of their emotions۔ پہلا یہ تھا کہ they were cut off from their emotions، اور پھر ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی اسکیمنگ کے نتیجے میں جو لوگوں کے اندر جو ایموشنل ڈیوسٹیشن انہوں نے کریٹ کی ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ان کے ذہن میں نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں they are very dangerous and they think they can get away with everything because their scheming has been successful so far, or the chaos that they create gets them to amass more power and more charm and more following، اور اس کے لیے they are unaware، they do not consider، مطلب وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ لاء کیا چیز ہوتی ہے، کون سے اصول ہوتے ہیں، کون سے ضوابط ہوتے ہیں، کیا اخلاقی اقدار ہیں، کیا موریلٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے قطن ان کے نزدیک سب بیکار ہیں، سب فضول ہیں۔ جو اصل چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ مور اور مور کنٹرول حاصل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، اور تاکہ لوگوں کے اوپر حکم چلا سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے پیچھے لوگوں کو فالوور بنایا جائے، اور اسی وجہ سے وہ ان کیوس سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ کیوس از اے اسٹیپنگ اسٹون فار دیم ٹو گین اینڈ amass مور اینڈ مور پاور۔ 7ویں سائن جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ دے اپیئر چارمنگ ٹو دوز ہو دے وانٹ ٹو یوز، یعنی کہ ان کی پرسنالٹی میں جب وہ چاہتے ہیں تو چونکہ وہ مینیپولیٹرز ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ چارم پیدا کر سکتے ہیں، وہ اٹریکٹیونیس پیدا کر سکتے ہیں، جس سے جن لوگوں کو ان کو مسحور کرنا ہوتا ہے وہ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ عام طور پر جو ہمارے عزیز دوست ہوتے ہیں یا ہماری اسپاؤزز ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ بہت خیال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک لگن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، کوئی فرینڈ ہے، تو اس کی ہر بات ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی اس کے منہ سے یا اس کے کوئی ایسے بیہیویئر میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں بری بھی لگتی ہے، اور یہ دس از بینگ ہیومن۔ اف یو آر ایکٹنگ آؤٹ ایز اے نارمل پرسن تو یو ول say what you want to say and not everything may please the other person, fine, but that is a two-way process. But over here gaining that friendship اس میکیاویلین کے لیے جو فرینڈشپ ہے وہ تو ایک گرینڈ اسکیم کا حصہ ہے، is a stepping stone for moving to the next level, next stage، اور تو اس کے لیے they are very calculating. As I said earlier کہ وہ بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں and they know more about you than you yourself، اور اس وجہ سے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کس طرح سے خوش کیا جائے۔ تو unlike your friend اور spouse جن کی کچھ نہ کوئی بات، بہت ساری اچھی باتوں کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جو آپ کو بری لگتی ہے، ان کی بات کبھی بری نہیں لگے گی as long as they are your friend۔ جب تک وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس وقت تک they will always say the correct thing to you and they will be politically correct so that not to offend you in any way, and this is part of their scheme, this is part of their natural scheming behavior۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی اپنے خیال سے آگے جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، اس کو اپنا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اگر 3 لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں، بیکاز ہی نوز کہ ہی کین کنونس دیم when it comes to arguments، اور اپنی بات کو کس طرح سے سمجھائے، اور بعض دفعہ انسان ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس سے۔
Not being perfect is human, but Machiavellians are different. Or they always say the things that you want to hear all the time to gain your trust and closeness, bring up topics that will make you feel important. हाँ, ये भी बहुत अहम चीज़ है कि अक्सर वही बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं और वो टॉपिक लेकर आएंगे जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, और इसके लिए उन्होंने नेसेसरी रिसर्च की होगी। तो आप उसका पहचानने का तरीका ये है, उन्होंने आपका प्रोफाइल खंगाला होगा, उन्होंने आपके फेसबुक और ट्विटर या दूसरे जो भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वगैरह, उधर आपको स्टॉक आउट किया होगा, उन्होंने प्रिसाइजली पता होगा कि आप किस किस्म की सोच रखते हैं, आप क्या बातें करते हैं, और उन्होंने ये रिसर्च की होती है। लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना नहीं होता, कोई पर्सनल फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते। उनका मकसद कोई लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं होता, उनके सामने कोई अल्ट्रुइस्टिक पर्पस नहीं होता, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ एग्रेंडाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर दे वुड लाइक टू अमास मोर एंड मोर पावर, ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होना चाहते हैं। तो ये वो 7 साइंस हैं जिनकी मदद से आप एक मैकियावेलियन को अपने इर्द गिर्द, अपने अतराफ़ में, अपने जॉब प्लेस के अंदर देख सकते हैं। यानी कि जो 7 बातें मैंने कहीं उसके अंदर था कि they simply want control and power, they don't have any other objective except gaining control and power. Second one is they are manipulative. Third one was कि वो किसी के पीछे छुप के वार करते हैं, कभी सामने आकर वार नहीं करेंगे। चौथी ये थी कि वो मैनिपुलेटिव हो गया, वो हाईली कम्पेटिटिव होते हैं, वो दे लैक एम्पथी, अपना इमोशंस से कट ऑफ होते हैं, वो अपने इमोशंस भी नहीं समझते और वो दूसरों के भी इमोशंस नहीं समझते हैं, दे लैक एम्पथी। और वो जो है वो क्या था उसके अंदर, दे अपीयर चार्मिंग टू दोज whom they want to use for as a stepping stone for the next level that they would like to have. तो ये 7 साइंस है मैकियावेलियनिज्म का। अगर आपको इन साइंस में कोई अपने इर्द गिर्द के अफराद नज़र आते हैं तो ये देख लीजिए, क्योंकि मैं भी जब ये पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे थे जिन्होंने नुकसान मुझे पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इसके अंदर आप ये ज़बात जहन में रखें कि इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर गेनिंग स्किल्स, you want to and you are doing it with purity of intent, then for you that job is just nothing. You can get to any other position. अगर आपको कोई ज़िंदगी में अचीव करना है तो पोजीशन के ज़रिए तो नहीं अचीव किया जा सकता। कई तरीक़े होते हैं उस बात को अचीव करने के लिए, एंड पीपल नो द स्किल्स ऑफ हाउ दे कैन वर्क टू गेट टू द प्लेस दे वांट। लेकिन पावर फॉर द सेक ऑफ पावर विदाउट एनी एंड इन माइंड इज़ हाईली क्या कहलाता है, करप्ट्स। तो इट हैज़ अ करप्टिव impact on your mind and your and all the people who are around you. So शुक्रिया बहुत बहुत। आज one of the 3 dark triad को हमने देखा है। इसके बाद हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि डार्क ट्रायड की दूसरा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बात की जाए। शुक्रिया बहुत बहुत।